بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ کتاب القصاص کے کچھ ابحاث پڑھ کر آئے۔ آج جو بحث شروع ہوگی وہ قصاص کے شرائط کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ ہر عمل ہر کام کے شرائط ہوتے ہیں، مثلا حدود کے شرائط بھی تھے کہ بھائی جس پر حد کی جا رہی ہے اس کا جرم ثابت ہونا چاہیے، پھر اس کے جرم ثابت ہونے کے لیے کہا تھا کہ یا گواہ ہونے چاہیے یا وہ خود اقرار کرے، یہ وہ تو اس طریقے سے قصاص کے لیے بھی شرائط ہیں، اور وہ 5 شرائط ہیں۔ ان 5 شرائط میں سے آج ہم پہلی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں بھی اگر کچھ حصہ رہ گیا تو پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ خوب، کیونکہ یہ پہلی شرط ذرا لمبی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مساوی ہونا چاہیے کون؟ جو جس کے حق میں قصاص کر رہے ہیں اور جس کو قصاص کر رہے ہیں۔ مثلا آزاد قتل ہوا ہے تو اس کا قاتل بھی آزاد ہو، یا یوں کہیں کہ قاتل کو قصاص کرنا چاہتے ہیں تو قاتل آزاد ہے تو مقتول بھی آزاد ہونا چاہیے، یعنی دونوں میں حریت ہو تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، ہم اس کا قصاص کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مقتول آزاد نہیں بلکہ مقتول حر ہے، مقتول عبد ہے، تو پھر عبد کے بدلے میں آزاد کو آپ قصاص نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر عبد کو قتل کرے تو قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ مساوات ہے ان کی قسمیں جناب عبدیت اور رقیت میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حر کا مساوی ہے۔ اگر ایک حر پڑھا لکھا ہے ایک ان پڑھ ہے، ایک حر جو ہے کیا ہے قاتل فرض کریں وہ تام الخلقت ہے، مقتول ناقص الخلقت ہے، کیا اس سے مساوات پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کہتے نہیں، اصل حریت میں ایک جیسے ہونے چاہیے، باقی اعضاء میں، علم میں، عقل میں، ان میں ایک جیسا ہی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر عورت کو قتل کرے تو قاتل اگر آزاد ہے اور مقتول بھی آزاد ہے، دونوں حریت میں ایک جیسی، تو قاتلہ کو قصاص کیا جائے گا۔ اور اگر قاتلہ جو ہے کیا ہے وہ آزاد ہے، مقتولہ کنیز ہے، تو کنیز کے بدلے میں اس کو جو ہے کیا ہے آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب ایک عجیب غریب مسئلہ سناتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتا، اس کے اعضاء کی کاٹ پیٹ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جو عضو کاٹا ہے وہ اس کاٹنے والے کا بھی کاٹا جائے گا۔ اگر ایک نے ایک کی انگلی کاٹی ہے تو جس نے انگلی کاٹی اس کی بھی انگلی کاٹی جائے گی۔ ٹھیک، اگر کوئی مرد عورت کی انگلی کاٹے تو ایک انگلی کاٹنے کے جو ہے کہ وہ 10 اونٹ دینے پڑتے ہیں، پھر اگر 2 انگلی کاٹے گا تو 20 اونٹ دینے پڑیں گے، اور اگر 3 انگلیاں کاٹے گا تو 30 اونٹ دینے پڑیں گے، اور اگر 4 انگلیاں کاٹے گا، اگر مرد کی کٹی ہیں 4 انگلیاں تو 40 اونٹ دینے پڑیں گے، اور اگر عورت کی 4 انگلیاں کٹی ہیں تو کاٹنے والے کو جو ہے کیا ہے وہ 20 اونٹ دینے پڑیں گے، اگر دیت کا مسئلہ ہے۔ بھائی یہ عجیب غریب مسئلہ، 3 انگلیوں پہ 30 اونٹ، اور عورت کی اگر 4 انگلیاں کٹیں تو 20 اونٹ۔ تو اس بارے میں پھر تفصیل عبارت میں پڑھیں گے، پر اس میں قانون یہ ہے کہ جب عورت کے اعضاء میں سے اگر آپ کوئی دیت لینا چاہیں، مرد کے دیت کے ثلث تک اگر عورت کی بھی دیت ہے پھر تو اس کو ملے گی۔ جیسے ہی عورت کی دیت ثلث سے آگے بڑھے گی تو پھر وہ نصف دیت تک آ جائے گی۔ اب کیونکہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہے اور 4 انگلیوں پہ 40 اونٹ کہیں گے تو 100 کا ثلث ہوگا 33 اونٹ۔ اب 33 سے جیسے بڑھا تو 40 والا پھر آدھے پہ آ جائے گا، یعنی 20 اونٹ دینے پڑیں گے۔ تو اس بارے میں ایک آدھی حدیث بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور ایک آپ سے پہلے ہی میں معذرت خواہ کی کر لوں کہ میرے لیپ ٹاپ میں جو لمحہ کی کتاب ہے اس میں چند لائنیں عبارت کی نہیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا عبارت، کیونکہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں وہ لائنیں ہیں۔ اب میں اتنی مہارت نہیں رکھتا لیپ ٹاپ کی کہ میں وہ اپنے کتاب سے پھر اس میں وہ کر لوں،
میں نے اس میں جو کتاب فیڈ کی ہوئی ہے، بہرحال یہ پتہ نہیں کیوں قول فی شرائط القصاص ہے، قول کا مطلب ہے بحث، قصاص کے شرائط کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ وہی خمستن، یہ شرائط 5 ہیں، فمنہا، ان شرائط میں سے کچھ، من تبعیضیہ التساوی، فرماتے ہیں یہاں پر مختص، ایک ہے مختصص، ایک ہے مختصص، لیکن جب ادغام کریں گے تو دونوں ایک جیسے ہی پڑھے جائیں گے۔ بہرحال جو اس میں فاعل ہے اور جو اس میں مفعول ہے وہ دونوں مساوی ہونے چاہیے، آزادی میں اور رکیت میں، یعنی اگر دونوں آزاد ہیں تو بھی ٹھیک ہے، قصاص کیا جائے گا، دونوں رک ہیں تو بھی قصاص کیا جائے گا۔ فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی اگر ایک آزاد نے دوسرے آزاد کو قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ سواء کان القاتل، چاہے یہ جو قاتل ہے یہ جناب ناقص الاطراف، اعضاء میں اس کی کمی ہو، پیدائشی طور پر اس کا ایک ہاتھ نہ ہو، ایک پاؤں نہ ہو، اور جو ہے کیا چاہے وہ عادم الحواس ہو، حواس پنجگانہ اس کے کام نہیں کرتے، مثلا بینائی نہیں ہے اور سننے کی طاقت نہیں ہے، اور والمقتول صحیح ہو، جبکہ مقتول جو ہے کیا ہے بالکل صحیح ہے، یعنی اس کے اعضاء بھی ہیں اور اس کے حواس بھی ہیں۔ ام بالعکس، یا قاتل صحیح ہے لیکن مقتول جو ہے کیا ہے وہ ناقص الاطراف اور عادم الحواس ہے، تو بھی قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ لعموم الآیت، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو آیت قصاص کے بارے میں آئی ہے وہ عمومیت رکھتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اس میں مزید اعضاء کی اور حواس کی بات نہیں کی گئی ہے۔ سواء تساویا فی العلم، چاہے قاتل اور مقتول علمی لحاظ سے مساوی ہوں، وہ شرف، عزت اور بزرگی میں مساوی ہوں، والغنا والفقر، امیری اور غریبی میں برابر ہوں، والصحت والمرض، دونوں صحت مند ہوں، دونوں مریض ہوں، ایک صحت مند ہو ایک مریض ہو، والقوت والضعف والکبر والصغر، ایک طاقتور ہو ایک کمزور ہو، ایک بڑی عمر کا ہو دوسرا چھوٹا ہو، ام تفاوتا، ان چیزوں میں مساوی ہو یا ان کا آپس میں جو ہے کہ تفاوت ہو۔ وَإِنْ أَشْرَفَ الْمَرِيضُ عَلَى الْهَلَاكِ، اگرچہ جس مریض کو قتل کیا گیا وہ مرنے والا ویسے ہی تھا، گرتی دیوار کو ایک دھکا دو، اب اس نے تھوڑا سا اسے کوئی چوٹ ماری اور وہ مر گیا۔ او کان الطفل مولودا فی الحال، یعنی جس بچے کو مارا گیا ہے وہ کوئی زیادہ بڑا نہیں، ابھی ابھی پیدا ہوا تھا لیکن زندہ پیدا ہوا تھا۔ والحر بالحرۃ، اب دو آزاد مردوں کی بات تو گزر گئی یا دو عبد کی بات گزر گئی، اب پھر چلتے ہیں اگر آزاد مرد آزاد عورت کو قتل کرے تو کیا اس مرد کو قتل کیا جائے گا؟ کہتے ہیں والحر بالحرۃ، حر مرد کو حر عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن کچھ لین دین کرنی پڑے گی، کیونکہ عورت کی دیت مرد کے آدھے کے برابر ہوتی ہے۔ رد ولیہا، جب اس عورت کا ولی دے علیہ اس حر مرد کے لیے نصف دیت، آدھی دیت۔ کیوں؟ اب رد کے لیے مفعول مانے تو نصف دیت، لأن دیتہ ضعف دیتہا، اس لیے کہ مرد کی دیت عورت کی دیت کے ڈبل ہوتی ہے۔ وبالخنثیٰ، اور آزاد مرد کو خنثیٰ کے بدلے میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب خنثیٰ کی دیت مرد کے جو ہے 75% ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ رد ربع دیہ، البتہ خنثیٰ والے دیت کا چوتھا حصہ مرد والوں کو دیں گے۔ والخنثیٰ بالمرأہ، خنثیٰ کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے لیکن رد ربع علیہ، اس خنثیٰ کو ربع جو ہے کیا ہے دیت دی جائے گی، کذالک مرد کی طرح، عورت کا مرد کے مقابلے میں آدھا ہے اور خنثیٰ کا پونا ہے تو وہ اوپر والے جو ہے کہ 25% دیے جائیں گے۔ والحرۃ بالحرۃ، آزاد عورت کو آزاد عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ولا رد اجماعاً، اور کہتے ہیں عورت کے برابر ہے، یہاں پر کوئی مقتولہ کی طرف سے یا وہ ولی مقتولہ کی طرف سے اس عورت کو نہیں دیا جائے گا۔ خوب والحر،
یعنی والحرۃ، ٹھیک ہے، بالحرۃ، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے والحر فرماتے ہیں، اور جو ہے کیا ہے حرہ کو حر کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا. خوب. ولا یرد اولیاؤہا علی الحر شیئا. اچھا، یہ جو عورت ہے جس کو قصاص کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں ایک مرد کی وجہ سے، تو آدھی دیت تو مرد کی بچے گی نا؟ کہتے نہیں، کچھ بھی یہ آزاد مرد والوں کو نہیں دیں گے قول قوی کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آیت میں آیا تھا لعموم النفس بالنفس، نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اوپر اضافی مقدار کی کچھ بات نہیں کہی گئی. اور وہ خصوص سے صحیحۃ الحلبی و عبداللہ بن سنن، اور خاص طور پر دو صحیحہ آئی ہیں، ایک حلبی صاحب کی ہے، ایک عبداللہ بن سنان کی ہے، ان صادق علیہ السلام. وہ روایتیں دونوں انہوں نے نقل کی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، الدالتین جو دلالت کرتی ہیں اللہ ذالک صریحا. ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ عدم رد اولیائہا، یعنی اس آزاد عورت کے ولی کچھ نہیں دیں گے اس مرد کو. خوب. وَأَنَّ الْجَانِي لَا يَجْنِي عَلَى أَكْثَرَ مِن نَفْسِهِ، اور یہ کل کے درس میں بھی ہم پڑھ کے کہ ایک جانی اپنی جان سے زیادہ ہے، یعنی اس کی جو حیثیت ہے، جو دیت ہے، اس سے زیادہ وہ جنایت نہیں کرتا. اگر 20 بندوں کو بھی قتل کرے گا تو بھی ہم ان بندوں کو کہیں گے بھائی یہ قاتل ہے، اس کو پکڑو اور قتل کرو، وہ 19 کی دیت وغیرہ نہیں دے گا. وہ مقابل الاقوا، اور اقوا کے مقابلے میں روایت ابو مریم صاحب کی روایت ہے جو کہ انصاری ہے، ان الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے اس نے روایت نقل کی ہے. خوب. وہ روایت میں کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فی امرأۃ، ایک عورت کے بارے میں روایت ہے، قتلت رجلا، جس نے ایک مرد کو قتل کیا تھا. قالت، امام علیہ السلام نے فرمایا تھا تقتل، اس عورت کو قتل کیا جائے گا. وَيُؤَدِّي وَلِيُّهَا، اور اس عورت کا ولی ادا کرے گا بقیت المال، یعنی آدھی دیت، کیونکہ یہ عورت مرد کو قتل کر چکی ہے تو عورت کی مرد کے مقابلے میں نصف والی حیثیت ہے. وہی شذوذها، فرماتے ہیں ایک تو یہ روایت ابو مریم شاذ ہے، پھر لا قائل بمضمونها من الاصحاب، علماء میں سے کوئی بھی عالم جو ہے اس کی مضمون اور مفہوم کے مطابق قائل نہیں ہے. قال المصنف فی الشرح، مصنف صاحب یعنی شہید اول نے شرح ارشاد میں فرمایا ہے وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ دعوى الاجماع على هذه المسألة، بعید نہیں کہ ہم اجماع کی دعویٰ کریں اس مسئلے پر. یعنی کیا؟ یعنی اگر عورت کو مرد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ عورت جو ہے کیا اس کا ولی کچھ بھی اوپر رقم نہیں دے گا. وہ اس مسئلے سے بھی زیادہ اولویت رکھتا ہے. منہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی اگر عورت کو مرد کے بدلے میں قتل کیا جائے تو عورت کا ولی کچھ نہیں دے گا. قتل المرأة بالخنثى، اگر عورت کو خنثی کے بدلے میں قتل کیا جائے. بھائی عورت خنثی کے آدھے جتنی نہیں ہے، عورت کا 50% مثلا دیت ہے مرد کی، تو خنثی کی 75، یعنی صرف 25% کا فرق ہے. جب وہ مرد جس کے آدھے کے برابر عورت ہے اس کو کچھ نہیں دے گی تو خنثی کو بطریقہ اولا کچھ نہیں دے گی. ولا رد، اور کوئی جو ہے کیا ہے رد نہیں ہے. وقتل الخنثى، اب آگے عبارت نہیں ہے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کتاب ہوگی. فرماتے ہیں وقتل الخنثى برجل، اور خنثی کو بھی رجل کے بدلے میں قتل کر سکتے ہیں. کذالک، خنثی کا ولی مرد والوں کو کچھ نہیں دے گا. وَيُقْتَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ رَجُلٍ پہ طرف. اب فل قتل کی بات ختم ہو گئی. اگر اعضاء میں سے کسی عضو کو نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں قصاص کیا جائے گا عورت کے حق میں مرد کو پہ طرف. اگر مرد نے عورت کا کوئی ہاتھ پاؤں کاٹا ہے من غیر رد، بھائی میرے اعضاء ایک جیسے ہیں عورت اور مرد کے، اس میں کوئی رد لین دین نہیں ہوگا، لیکن حتی تبلغ دیت و طرف ثلث دیت الحر، ایک شرط ہے یہاں تک کہ اس عورت کے اعضاء کی دیت جو ہے مرد آزاد کے فل دیت کے ثلث جتنی پہنچ جائے، بس فائدہ نہیں ہے ثلث سے بڑھ جائے. وتشیر علی نصف، تو عورت کی دیت آدھے تک آ جائے گی. وقد البحث فی الجراح،
اور اسی طریقے سے بحث ہے، یعنی اعضاء کے کٹنے کی طرح اگر زخم ہو، یہ تساویان، یہ مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں، فیہا جراح میں، جیت کے لحاظ سے اور قصاص کے لحاظ سے، لیکن ایک شرط ہے، معلم تبلغ، جب تک وہ عورت کی دیت نہ پہنچے مرد کے دیت کے ثلث کے برابر، پیدا بلغت ہو، جب وہ بلغت ہو۔ اب دیکھیں بلغت میں ضمیر ہے جو جائے گی دیت المرأت، ہو کی ضمیر جائے گی ثلث دیت رجل، جب عورت کی دیت مرد کے دیت کے ثلث کے برابر پہنچ گئے، ردت المرأت الی نصف، عورت کو پھر آدھی دیت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ خوب، اب بھائی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، فرماتے ہیں وہ مستند تفصیل اخبار کثیرۃ، اس تفصیل کی جو ہے کیا ہے جناب دلیل، بہت ساری اخبار ہیں، احادیث ہیں، منہا ان میں سے ایک حدیث صحیحۃ ابان ابن تغلب، روایت صحیحہ ہے جناب ابان ابن تغلب کی طرف سے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال قلت له، کہتے کہ میں نے کہا امام کو، ما تقولو فی رجل، اے امام آپ کیا کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں، قطع اصبعن ہونا چاہیے جس نے عورت کے انگلیوں میں سے ایک انگلی کاٹی، کم فیہا، تو ایک انگلی میں کتنا دیت ہے، قال، تو امام نے فرمایا اشرن من الابل، 10 اونٹ دینے پڑیں گے، قلت، میں نے امام کو کہا قطع اثنین، 2 انگلیاں کاٹی، قال 20 من الابل، تو امام نے کہا 20 اونٹ دینے پڑیں گے، قلت قطع ثلاثا، میں نے امام کو کہا 3 انگلیاں کاٹی، قال 30 من الابل، تو امام نے کہا کہ 30 اونٹ دینے پڑیں گے، قال، راوی کہتا ہے قلت قطع اربعا، میں نے امام کو کہا کہ 4 انگلیاں کاٹی، قال 20 من الابل، تو امام نے کہا کہ 20 اونٹ دینے پڑیں گے، قلت، میں نے کہا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں بہرحال انسان جب تک شریعت کو صحیح نہیں سمجھے اپنے دماغ پہ چلے گا تو ایسی باتیں کرے گا، سبحان اللہ، یعنی گویا کہ یہ امام پر یا کہیں تعجب کر رہا ہے یا اعتراض، سبحان اللہ، یہ عجیب بات ہے، یقطع ثلاثا فیکون علیہ 30، 3 انگلیاں کاٹے گا تو اس کو 30 اونٹ دینے پڑیں گے، ویقطع اربعا، اور 4 انگلیاں کاٹے گا، فیکون علیہ 20، تو پھر اس پر 20 اونٹ ہوں گے، ان ھذا، بتحقیق یہ بات، کان یبلغنا، ہم تک پہنچتی تھی، ونحن بالعراق، در حالی کہ ہم عراق میں تھے، ونبرأ ممن قالہ، پھر ہم بیزار ہو جاتے تھے، یعنی ہم لا تعلقی کرتے تھے اس بندے سے جو یہ بات کرتا تھا کہ 30 انگلیوں میں 3 انگلیوں میں 30 اونٹ اور 4 انگلیوں میں 20 اونٹ، ونقول، اور ہم کہتے تھے، الذی جاء بہ شیطان، وہ بندہ جو اس خبر کو لے آیا ہے وہ جو ہے کیا ہے شیطان ہے، فقال علیہ السلام، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، مہلن یا ابان، آیا ابان رک جا، ٹھہر جا، ان ھذا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ان المرأة تؤکل رجل، بتحقیق عورت برابر ہوتی ہے مرد کے، الی ثلث دیت، دیت کے تیسرے حصے تک، یعنی کس کی دیت، مرد کی، فاذا بلغت ثلث، جب وہ عورت ثلث تک پہنچ گئی، رجعت الی نصف، پھر وہ آدھے کی طرف لوٹ آتی ہے، یا ابان، اے ابان، انک اخذتنی بالقیاس، کیا تو نے مجھے لیا ہے کہ میں بھی قیاس کروں، وسنت اذا قیست ان محق الدین، اور سنت کا جب قیاس کیا جائے تو دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یعنی سنت کو جب عقل کے معیار پر آپ پرکھیں گے تو پھر آپ کا دین نہیں بچے گا، دین کی پابندی کرو، دین کہتا ہے 3 انگلیوں میں 30 اونٹ، 4 میں 20 اونٹ، تو تم مانو۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔